قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے کہ وہیں ہنساتا اور وہیں رلاتا ہے. تو گویا خوشی دینے والی ذات بھی اور غم دینے والی ذات بھی ایک ہی ہے. جیسے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ غم بھی اسی کا دیا ہوا ہے جس کی خوشیاں ہوں. تو گویا جس طرح ہم خوشیوں کو قبول کرتے ہیں ویسے غم کو کیوں نہیں کرتے. دیکھیں غم دراصل نا انسان کے اوپر ایک آزمائش بھی ہے، اس کے اوپر انعام بھی ہے. کیونکہ جب انسان اپنے مرکز سے یعنی کہ جو اس کی روح دراصل فطرت سے جڑی ہوتی ہے، جب وہ اپنے مرکز سے دور ہوتی ہے تو بے چین پریشان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غم کا شوق دے کر نا اس کو واپس اپنی طرف بلاتے ہیں. اگر یہ غم کا عنصر ہی نہ ہو تو ہم انسان جانے کب انسان سے شیطان بن جائیں دیر نہیں لگتی. دراصل یہ اللہ کا فضل یہ کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف طرح سے آزمائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم میں سے جو بہتر ہوتا ہے یا جو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کو راستہ دکھایا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. تو ساری زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نا فرض کریں آپ ایک کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ٹیچر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کو سوال آتا ہے نہیں آتا. اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ چھوڑ کر کسی اور کو دیکھنے لگ جائیں یا پھر اپنا سوال کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے خود سے کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹیچر آپ کو کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا مارکس. جب ہم دنیاوی معاملے کے اندر اس قدر احتیاط کر سکتے ہیں تو جب اب معاملہ ہی آخرت کا ہو جس کے میں پتہ ہے کہ یار جب اس نے ہمیں تخلیق کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اس نے تخلیق کرنے سے لے کر آج تک ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے تو پھر آگے بھی پہنچائے گا. یہ ہم تو دراصل چھاؤں کی طرح ہیں، کبھی روشنی کبھی چھاؤں. تو یہ تو چلنے والا عمل ہے. جب تک ہم لوگ پوری امید رہتے ہیں، خوش گمان رہتے ہیں، اس سے اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اچھا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا ہمیں ملا نہیں، یا ہم نے جو چاہا وہ مانگا نہیں. جبکہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں نا، یا تو آپ کو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز ملتی ہے، یا پھر اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور ایسا ملتا ہے جو آپ کے لیے آپ سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ہم انسان تو نہیں جانتے نا، ہماری سوچ تو محدود ہے، اسی دو چار دائروں کے اندر گھوم رہی ہے. جبکہ جو رب العزت کی ذات ہے وہ بہت بلند ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو اس کے جو بھی فیصلے ہیں قبول ہیں، چاہے وہ خوشی میں رکھے غم میں رکھے. دراصل جو بات ہے وہ اس سے تعلق کی ہے. اگر آپ کا تعلق قائم ہے نا تو سب ٹھیک ہے، ورنہ پھر کچھ بھی نہیں. چاہے آپ کے آگے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوں اور آپ کا اپنے رب سے تعلق ہی نہیں تو پھر کس فائدے کی یہ چیزیں. یہ تو پھر الٹا آزمائش ہے کہ وہ آپ اس سے دور ہو رہے ہو، بجائے نعمت کو اختیار کرنے کے بعد اس سے قریب ہوں آپ تو اس سے دور ہو رہے ہیں. تو اسی خیال کے ساتھ آج کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ.